بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. إياك نعبد وإياك نستعين. اب کیونکہ چند ہی دن رہ گئے ہیں، لہذا جو وعدے میں نے مستقل بیانات کے کیے ہیں، ضمناً جو وعدے کیے کہ اس جز کے متعلق پھر تبصرہ ہوگا، وہ تو خیر موقع آنے پر ہے، لیکن جو مستقل بیان میرے ذمے ہیں ان کو چاہتا ہوں کہ ان چند دنوں میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. یہ جملہ جسے میں نے سرنامہ کلام قرار دیا، یہ کون نمازی ہے جو اس جملے سے متعارف نہ ہو؟ اور غالباً اس کے معنی بھی یوں پورے قرآن کا ترجمہ اہل ایمان کو یاد نہ ہو، لیکن کم سے کم سورہ الحمد کا ترجمہ تو اکثر لوگوں نے قرآن مجید کے ساتھ بھی پڑھا ہوگا، اور جو نماز کی ترکیب کے کتابیں اور رسالے لکھے گئے ہیں ان میں بھی سورہ الحمد کا ترجمہ تو ہوتا ہی ہے. تو ترجمہ کیے دیتا ہوں کہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں. یہ تجھ ہی کے معنی ایاکا کے مقدم ہونے سے پیدا ہوئے، یعنی عربی کے لحاظ سے جملہ یوں بھی ہو سکتا تھا کہ نعبدو کا اور نستعینو کا، تو معنی یہ ہوتے کہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. لیکن تجھ سے میں وہ انحصار ثابت نہ ہوتا، جو اس طرح ہو گیا کہ تجھی سے تیری ہی یہ انحصار ایاکا کے مقدم ہونے سے پیدا ہوا. نعبدو کا اسم مفعول وہ کا اگر بعد میں آتا تو وہ مؤخر ہوتا، اور اب جب قبل میں آیا تو وہ ایاکا ہو گیا، تو اس کے مقدم ہونے سے فائدہ حصر کا پیدا ہوتا ہے. اگر معنی ہوتے کہ تیری عبادت کرتے ہیں تو اس کے ساتھ گنجائش تھی کہ کسی اور کی بھی عبادت ہو، اور اگر یہ معنی ہوتے کہ تجھ سے مدد مانگتے ہیں تو یہ مفہوم بھی ہو سکتا تھا کہ جب وقت پڑتا ہے تو کسی اور سے بھی مدد مانگ لیتے ہیں. لیکن جب وہ مقدم ہو گیا جز یہ ہو گیا کہ ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو اب انحصار ثابت ہو گیا کہ نہ عبادت کسی اور کی کرتے ہیں
اور نہ مدد کے طلبگار کسی اور سے. اب آج میں نے خلاف عادت اما بعد کے بعد قال اللہ سبحانہ نہیں کہا. کوئی تصور تو ہو سکتا ہے کہ بھول گیا، آج سوچتا رہا، یہ لفظیں نہیں یاد آئیں، تو ظاہر ہے کہ اما بعد ہی کو بھول جاتا تو اور بات تھی، لیکن اما بعد یاد رہے اور پھر قال اللہ سبحانہ یاد نہ رہے، تو وہ میں نے ارادتاً نہیں کہا. بات یہ ہے کہ سورہ حمد کی ساخت تمام اجزاء قرآنی سے ایک الگ حیثیت رکھتی ہے. اس کا فلسفہ مجملاً مجھے بیان کرنا پڑے گا کہ جتنا کلام ہے، جتنا قرآن مجید ہے، اس میں معلوم ہوتا ہے کہ متکلم اللہ ہے، اور وہ خواہ رسول سے کوئی بات کہہ رہا ہے اور خواہ عام افراد سے کوئی بات کر رہا ہے. لیکن سورہ الحمد کی ساخت ایسی ہے کہ بندہ اللہ سے کہہ رہا ہے. تو اب میں اس جملے کے ساتھ کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کچھ سمجھ میں نہیں آیا. تھوڑی دیر سوچا بھی کہ قال اللہ کہوں یا نہ کہوں، یعنی پھر مجھے یہ ترجمہ کرنا پڑتا کہ اللہ سبحانہ فرماتا ہے کہ تیری ہی ہمیں عبادت کرتے ہیں، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو وہ کس سے کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے یہ کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو وہ کس سے کہہ رہا ہے؟ اور تجھی سے مدد کے طلبگار، تو وہ کس سے کہہ رہا ہے؟ کیا اس مجبوری سے میں نے یہاں یہ جز نہیں کہا کہ اللہ فرماتا ہے، مگر قرآن کا جز ہے تو کلام الہی. اب اس معاملے کو حل کرنا ہے. آریوں کا اعتراض بھی بہت ممکن ہے، عیسائیوں کا بھی ہو، مگر میرے پیش نظر آریوں ہی کا ہے کہ انہوں نے کہا کہ صاحب آپ کے قرآن میں لب و لہجہ خود بتا رہا ہے کہ یہ کلام الہی نہیں، اور وہ یہی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. تو یہ سب اللہ کیوں کر کہے گا؟ خیر تعریف کر دے اپنی وہ اور بات ہے، لیکن اس تعریف کے ساتھ یہ کہے کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور ہمیں ہدایت کر، اور کس سے کہے گا وہ کہ ہمیں ہدایت کر سیدھے راستے کی؟ تو یہ خود انداز کلام بتاتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو غیر اللہ کا کلام ہے. غیر اللہ سے کہہ رہا ہے، اللہ کس سے کہے؟ تو یہ بہت بڑا ایک اعتراض ہے ان لوگوں. تب ظاہر ہے کہ مجھے میرا موضوع بیان تو اصل میں ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے آج، مگر یہ ایک بہت بڑی اسی ایاک نعبد میں پیدا ہوتا ہے. الحمدللہ رب العالمین میں کہتا تو مجھے یہ دشواری پیش نہ آتی. وہاں سے شروع کرتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین کیا ہے؟ بہت سے سوروں میں اس نے کہا ہے تبارک الذی یسبح للہ الحمدللہ الذی. تو اس میں کیا حد ہے؟ وہ تو دنیا والے ہوں گے جو تکلف کرنے کے میں کس قابل ہوں. وہ جیسے رسول کے بارے میں نے کہا تھا کہ انہیں اس تکلف کا حق نہیں کہ کوئی کہے کہ آپ رسول ہیں، وہ کہا میں کس قابل ہوں، آپ کی محبت ہے. ویسے اللہ سبحانہ وہ اپنی مدد ہمیں تکلف کیوں کرے کہ تو کوئی اور آئے گا اس کی الوہیت کو بتانے؟ تو وہ تو تبارک اللہ رب العالمین کیا کہنا ہے اللہ کا، وہ بھی تو اسی کے کلام کا جز ہے. تو الحمدللہ مالک یوم الدین تک اس میں کوئی دشواری نہیں تھی، میں قال اللہ کہہ دیتا. لیکن اب یہ ایاک
نعبد و ایاک نستعین، اب یہ جز چونکہ الحمدللہ ہی سے شروع ہوا لہذا سوال پورے میں ہو گیا کہ یہ صاحب پورا سورہ حمد وہ اس انداز کا ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اب اس کا میں نے تفسیر قرآن مجید میں سورہ الحمد کی تفسیر میں تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، اور یوں پہلا پارہ اس کا چھپ بھی چکا ہے لکھنؤ میں، اور پھر بھی نایاب چھپنے کے بعد بھی نایاب ہو گیا ہے، تو بنا ہے کہ وہ پھر انشاءاللہ شاید وہاں اور یہاں دونوں جگہ ایک ساتھ ہی پوری تفسیر کے ساتھ یہ حصہ بھی چھپے گا۔ تو اب اس وقت مختصر عرض کرنا ہے کیونکہ اصل ایاک نعبد و ایاک نستعین کے متعلق بیان ہے، تو وہ یہ ہے کہ یہ جو معمہ ہو گئی ہے یہ چیز اور مرکز سوال بن گئی ہے یا ہدف ایراد ہو گئی ہے، وہ ترتیب تنزیلی کے مطابق قرآن کے نہ ہونے کی وجہ سے ہوئی، یعنی کون آیت کہاں پر اتری اور کون سورہ کہاں پر اترا، وہ موجودہ قرآن سے اس کا پتہ نہیں چلتا۔ میں نے بہت سے شواہد کے ساتھ اور پھر عقل کی مدد سے یہ رائے قائم کی ہے، اور اسی پر 20 برس سے قائم 30 برس سے قائم ہوں، ابھی تک اس کے خلاف کوئی قرینہ مجھے نہیں ملا، بلکہ اس کا شاہد ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسلم بات ہے کہ سب سے پہلی وحی اقرا ہے۔ اب تیسرے بارے میں ہے، اب کون سمجھے گا کہ پہلی وحی ہے، مگر ہے مسلم بات کہ پہلی وحی اقرا ہے، اور اقرا بھی پورا نہیں بلکہ اس کی 5 آیتیں شروع کی۔ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ ماشاء اللہ مختصر مجمع میں بھی علی موجود ہوں گے جنہوں نے علی گڑھ میں تعلیم پائی، تو وہ اسی سورے کا ایک جز ہے جو علی گڑھ کی مہر کا جز ہے، علی گڑھ کے ہر کاغذ کے اوپر مہر جو وہاں کی ہوتی ہے اس کا جز ہے، علم الانسان ما لم یعلم۔ تو علم الانسان ما لم یعلم اسی کا آخری جز ہے، جو سب سے پہلی وحی بسم اللہ کے ساتھ اتری ہے رسول پر، وہ یہ ہے۔ اور یہ بھی مسلم بات ہے کہ نماز ابتدائی رسالت سے ہے، جب ابھی اللہ نے رسالت عام طور پر نہیں ہوا تھا تب بھی نماز پڑھی جاتی تھی، چنانچہ استیاب علامہ ابن عبدالبر میں ہے، اصابہ حافظ ابن حجر میں ہے، عزد الغابہ ابن اسیر جزری میں ہے، ان سب میں مسلمان یہ روایت موجود ہے۔ ایک ابن حبیب ازدی تاجر تھا جو بسلسلہ تجارت آیا کرتا تھا، اور جناب عباس کا مکان کعبے کے سامنے تھا، اس وقت میں یہ عمارتیں یہ 4 دیواری تو بنی نہیں تھی، ان کا مکان بالکل سامنے تھا، تو اس نے دیکھا کہ وقت نماز کے بعد ایک شخص آیا اور وہ کعبے کے پاس کھڑا ہو گیا اور اس نے عبادت شروع کر دی۔ اس کے بعد ایک بچہ آیا، وہ اس کے پیچھے ذرا سے فاصلے سے کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد ایک خاتون آئی برقع و چادر میں نہا، وہ اس کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے جو یہ دیکھا تو جناب عباس سے پوچھا کہ صاحب یہ تو نیا منظر میں دیکھ رہا ہوں، آج تک تو میں نے دیکھا نہیں تھا یہ۔ تو جناب عباس نے جواب دیا کہ ارے بھائی کیا پوچھتے ہو، وہ جو پہلا نوجوان آیا تھا وہ میرا بھتیجا ہے، اور نام لیا آپ نے۔
وہ جو دوسرا بچہ آیا وہ بھی میرے دوسرے بھائی کا بچہ ہے، وہ بھی میرا بھتیجا ہے۔ یہ جو خاتون آئے ہیں یہ انہی کی زوجہ ہیں، وہ پہلے جو جوان آئے تھے تو ان کی یہ زوجہ ہیں، اور یہ ایک پیغام لے کر آئے ہیں جس کو ابھی انہی 3 علیوں نے مانا ہے۔ کیا پتہ چل گیا نا، جب ابھی کسی کو خبر بھی نہ تھی، نماز کی اس وقت سے نماز شروع ہو گئی تھی۔ اب ان سب کمیوں کو ملائیے، سب سے پہلی وہی اقرا نازل ہوئی ہے اور وہ 5 آیتیں ہیں، اور نماز شروع سے ہے، آغاز اسلام سے نماز شروع ہو گئی، اور اس کے ساتھ ایک کڑی اور ملائیے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز ہوتی ہی نہیں بغیر سورہ حمد کے۔ دوسرے اجزاء کی تخفیف ہو سکتی ہے مگر سورہ فاتحہ کی تخفیف نہیں ہو سکتی۔ اب اس سب کڑیوں کو ملا کے نتیجہ، اب نتیجہ نکالنا تو انسان کے ذہن کا کام ہے کہ اب نتیجہ یہ نکلا کہ اقرا کی آیتیں 5 نازل ہوئی پہلے، تمہاری کیا کہو، خالق نے کہا پڑھو، اب اسے بتانا بھی چاہیے کہ کیا کہو۔ اس کے لیے حکم کا مفاد مکمل نہیں ہوتا، تو اب سمجھے آپ کہ یہ لب و لہجہ ہے کلام اللہ، وہی مانا کہ اس کی طرف سے اترا، مگر وہ اپنے کلام کی حیثیت سے نہیں اترا بلکہ بندے کو سکھانے کے لیے کہ کیا کہو۔ تو بس اب نظیر قرآن سے پیش کر دوں کہ قرآن میں ہے جو آیت ابھی پاک میں پڑھ چکا ہوں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہیے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو۔ اگر میں اتنا جملہ کہوں کہ اگر اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، تو یہ کس کا کلام ہے؟ خدا کہے گا کہ اگر اللہ کی پیرے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو۔ کوئی اللہ کوئی اور ہے، وہ کوئی اور ہے، تو اللہ سے نہیں کہے گا کہ اگر اللہ سے محبت ہے تو میری پیروی کرو، یہ تو رسول کہیں گے کہ اللہ سے محبت ہے تو میری پیروی کرو۔ تو بتائیے یہ خدا کا کلام کہاں ہے؟ یہ تو رسول کا کلام ہے۔ مگر اس سے پہلے جو کوئی آ گیا کہ کہیے اس نے ان کی طرف سے کلام کو کلام الہی کا جز بنا دیا۔ بس جیسے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی کے جملے سے پہلے قل کی لفظ ہے جو منسلک کرتی ہے کلام عبد کو کلام خدا میں، ویسے ہی پورے سورہ حمد کے پہلے اقرا کا جملہ ہے جو پورے سورہ حمد کو کلام الہی میں منسلک ہے۔ صلاح دیجیے مولانا۔ پھر بولے نا تو بس یہ بہت ضروری بات تھی، کیونکہ مجمع سے ہر فرد کے سامنے کبھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ایسا سوال پیش کر دے تو ذہن میں داشتہ آیت بکار کے طور پر اس قسم کے جواب رہنا چاہیے، اور مشکل کوئی ایسی ہے نہیں۔ ہر ایک اگر ذہن میں رکھے کہ وہ پہلے آیتیں نازل ہوئی ہیں تو کہا گیا تھا پڑھو، اور اس کے بعد سکھایا جا رہا ہے کیا پڑھو۔ اب میں اس کی نظیر مثال دے دوں عام زندگی میں کہ کوئی شاگرد آتے، شاعری میں جو شاگرد ہیں وہ آ کے جناب معراج صاحب سے، معراجی کہنے تو عروج سے، خیر وہ عروجی سے معراج ہوتی، تو جناب عروج صاحب سے آ کے کہے کہ کل مجھے وہاں ایک ربائی پڑھنا ہے جس میں اپنا عرض حال کرنا ہے، بتائیے کیا پڑھوں۔ نوکار طالب علم ہے، نوکار شاگرد ہے،
اس لیے ابھی استاد کو خود کر کے دے دینے کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ پوچھ رہا ہے کل مجھے پڑھنا ہے اور اپنا عرض حال کرنا ہے، تو بتائیے میں کیا پڑھوں؟ اب آپ لکھ کے دیں کہ یوں پڑھو، تو یوں پڑھو ان کا کلام ہے. بات کبھی نظم انہیں کی ہے مگر کلام اس کی طرف کا ہے. چلو آگے یہ بتا آواز ہے. اب یہ آیا ایاک نعبد و ایاک نستعین شروع ہوا تھا کہ الحمدللہ رب العالمین، حمد اللہ کے لیے جو رب العالمین اور الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اب ان سب ضبط اور نہیں کرنا ہے، صرف ایاک نعبد کا جو محل ہے کہ اب بندہ ثنا ابھی اس طرح کر رہا ہے جیسے اللہ کی بارگاہ سے دور ہے. اپنی جگہ کہہ رہا ہے اللہ کی حمد ہے جو رب العالمین ہے، مگر جتنا جتنا مراحل ثنا کو طے کر رہا ہے اتنا جیسے جیسے بارگاہ الہی سے قریب ہو رہا ہے. یہاں تک ایک منزل وہ آئی کہ اب درمیان کے حجاب اٹھ گئے اور اب جس سے کہنا ہے وہ سامنے گیا ہے. تو اب اندازہ خطاب ہو گیا کہ ایاک نعبد، بس تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد حاصل کرتے ہیں. اب یہاں پر ایک تو پورا محاذ ہے باہر کا، وہ باہر کا محاذ جو ایک نقطۂ نظر کا حامل ہے وہ اپنا مطلب نکالتا ہے اس ایاک نعبد و ایاک نستعین سے. دوسری طرف مجھے محسوس ہوا کہ اندرونی طور پر کچھ نمازی الجھن محسوس کرتے ہیں کہ ہم بارگاہ الہی میں یہ ایسی بات کرتے ہیں جس پر عامل نہیں ہے. تو وہ جو کچھ عرض کروں گا وہ ان دونوں محاذوں کے، جو کچھ ادھر سے کہا جا رہا ہے اس کی رد ہوگی، اور ایسے نمازیوں کی جو خلوص دل سے پریشانی محسوس کرتے ہیں ان کی تسلی ہوگی. دونوں مقصد ایک ساتھ حاصل ہوں گے. پھر بلند آواز سے اور مسافت فکر کو کم کرنے کے لیے پہلے جو اصل مطلب ہے واقعی وہ بیان کر دوں، اور اس کے بعد جو اس کے خلاف تصور ہو سکتا ہے کہ ہر قسم کی استعانت کی نفی ہوئی اس کے رب خود قرآن مجید سے پیش کروں. تو وہ جو صحیح معنی ہے اس کے وہ تو ایاک نعبد کی مناسبت سے کہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. اب دنیا والوں نے عبادت کا مفہوم ہی پہلے نہیں سمجھا، عبادت ہی کا مفہوم نہیں سمجھا. ذرا سی تعظیم و تکریم ہوئی ان کا عبادت ہے، ذریعے رسول کو موقع دے لیا ان کا عبادت ہو گئی، شرک ہو گیا. تو پہلے تو عبادت ہی کا مفہوم نہیں سمجھا، مگر وہ ایک مستقل موضوع ہے، وہ کبھی انشاءاللہ مستقل طور سے وہ ایک مجلس میں بھی نہیں، جب کبھی اب کئی مجلس میں بیان ہوں گے تو اس وقت انشاءاللہ وہ ہوگا سرنامہ بیان. میں یہ دن شاعر اللہ علیہ ابھی سے بتا دوں تو وہ موضوع اس وقت نہیں، مگر مجملاً اب بات چل رہی ہے تو وہ کر دی کہ اصل عبادت کے معنی کیا ہیں. اصل عبادت کے معنی ہیں کوئی ذریعہ اس کے اظہار کا اختیار کرنا کہ ہم اسے خدا سمجھتے ہیں. کوئی ذریعہ اس کے اظہار کا اختیار کرنا کہ ہم اسے خدا سمجھتے ہیں، الہ سمجھتے ہیں. تو پھر لا الہ الا اللہ کا خلاف ہوگا، پھر وہ عمل شرک ہو جائے گا، وہ عبادت غیر اللہ کی ہوگی. اب یہ کوئی بھی ذریعہ اختیار کرنا، اس لیے دنیا والے کہتے ہیں کہ بوسہ دے لیا ذریعہ کو عبادت ہو گئی، دنیا والے کہتے ہیں کہ سجدہ کر لیا
پیشانی جھکا دی تو عبادت ہو گئی. میں کہتا ہوں جی نہیں، خدا سمجھ کے آنکھ سے ایک اشارہ بھی کر دیا تو شرک ہو گیا. خدا سمجھ کے ذرا کا گوشہ ابرو سے ایک اشارہ بھی کر دیا تو شرک ہو گیا، اور بغیر خدا سمجھے ہوئے خلوص دل سے سر بھی ٹیک دیا تو شرک نہیں ہوا. تو شرک کا تعلق ہے تصور الوہیت سے غیر اللہ. یوں شریعت اسلام کے فقہ میں غیر اللہ کو سجدہ ممنوع ہے، نظر ممنوع ہونا اور چیز ہے، شرک ہونا اور چیز ہے. ہاں ہماری فقہ میں قول حق یہی ہے، ورنہ بعض مسلمان گروہوں میں تو پیر مرشد کو سجدہ ہوتا ہے، مگر ہم روزوں پر سجدے کے حامی نہیں. علماء سجدہ کرتے دیکھیں اگر کسی کو تو روکیں گے، بوسہ دینے سے نہیں روکیں گے، سجدہ کرنے سے روکیں گے، کیونکہ وہ حدیثیں ہیں کہ اسلام میں سجدہ غیر اللہ کے لیے نہیں ہے. مگر یہ حکم شرع ہے، شرک نہیں. گناہ ہونا اور چیز ہے اور شرک ہونا اور چیز ہے، اور اس کا ثبوت مختصر، کیونکہ پھر منزل سے دور ہو جاؤں گا اگر تشریح کروں کہ یاد رکھیے کہ اگر شرک ہو تو آدم سے لے کے کسی شخصیت میں جائز نہیں ہو سکتا، کیونکہ اصول دین انبیاء میں نہیں بدلتے ہیں. لیکن آدم کو سجدے کا حکم ہوا، جناب یوسف کو ان کے ماں باپ نے جن میں نبی ہے یعقوب، اس نے سجدہ کیا. تو قبل اسلام یہ حکم سجدے کی ممانعت کا نہیں تھا. یہ بدلتے رہنا حکم کا دلیل ہے کہ فروعی حکم ہے، اصول دین کا نہیں ہے. ہاں میں ناجائز سمجھتا ہوں اس لیے کہ شریعت اسلام نے ممنوع کر دیا، لیکن شرک کرنا اسے غلط ہے، ورنہ پھر انبیاء کو مشرک ماننا پڑے گا، اور پھر فرشتوں کو بھی مشرک ماننا پڑے گا، اور پھر خدا کو حکم شرک دینے والا ماننا پڑے گا. اور پھر جیسا کہ ایک صاحب نے مشائخ صوفیہ میں سے ہمت کر کے کہہ دیا تھا کہ پھر ابلیس صاحب سید الموحدین ہوں گے، سب سے بڑے شرک سے بچنے والے وہی قرار پائیں گے کہ اجماع ملائکہ کی مخالفت کی، حکم خدا کی مخالفت کی، اس لیے کہ شرک سے محفوظ ہیں. تو جناب پھر اس نے کیا برا کیا جو سجدہ نے کیا؟ اللہ کو تو کتنے ہی سجدے کر چکا تھا، اس نے دوسرے کی طرف سجدے کا جو حکم دیا اس کی بھی نہ پکڑ بھاگ میں کیا سجدہ کروں اسے. تو یہ غرض یہ کہ یہ حکم شرعی ہے اسلام کا، شرک نہیں ہے. تو وہ جملہ کہوں کہ اگر خدا سمجھ کے ایک اشارہ ہوگا تو شرک ہو جائے گا، اور اگر بغیر خدا سمجھے ذریعہ کو بوسہ دے، اور اب یہ ہر مسلمان سے سمجھ لیجیے، ہر مسلمان سے پوچھ لیجیے کہ وہ مدینے جاتا ہے کاہے کے لیے؟ یہ کہتا ہے نہیں کہ رسول خدا کی زیارت کے لیے، تو خدا کو نہیں سمجھتا، رسول خدا سمجھتا. تو پھر شرک کہاں سے آیا؟ تو اب جب تجزیہ ہو گیا ایاک نعبدو کا، ایاک نعبدو کے معنی ہوئے کوئی طریقہ اختیار کرنا اظہار الوہیت کا. اس کے معنی ہے کہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، ہمیں بس تجھی کو خدا مانتے ہیں. وہی جو لا الہ الا اللہ کے معنی ہے وہی ایاک نعبدو کے معنی ہے. وہ بت پرست ہوں گے جو تیرے سوا کسی اور کی عبادت کریں، ہم بس تیری عبادت کرتے ہیں، یعنی بس تجھی کو خدا مانتے ہیں. جب ایاک نعبدو کی یہ تشریح ہو گئی تو اب ایاک نستعین کے معنی بھی یہ ہیں
کہ اصل مرکز حاجت تجھی کو مانتے ہیں. بس یہ یاد رکھیے، اصل مرکز حاجت تجھی کو مانتے ہیں، سوا تیرے کسی کو اصل مرکز حاجت نہیں مانتے. کوئی اگر مدد بھی کر دے تو وہ طاقت اس کے پاس کہاں سے آئی جہاں سے اس نے مدد کی؟ کسی کی سفارش سے مدد حاصل کی تو وہ زبان کیوں کر گردش کی اس نے، جس کے ذریعے سے اس نے سفارش کی. اگر دل میں خدا ہے تو کسی سے مدد طلب کرنے سے شرک نہیں ہوگا. صلوات بھیجیے بل اللہ ورنہ اگر معیار شرک یہ ہو کہ کسی سے بھی مدد لے تو ادھر گرتے ہوئے نے پاس والے کا سہارا لیا اور شرک ہو گیا، کیونکہ مدد لی اس نے. ادھر پیاسے نے پانی مانگا، شرک ہو گیا کیونکہ مدد لی اس نے. ادھر بھوکے نے غذا طلب کی اور شرک ہو گیا. وہاں تو اور مشکل ہے کہ غذا دینا اسی کا کام ہے. اب اگر غذا مانگی تو وہ حاجت مانگ لیا. تو اگر اپنا ملک ہوتا تو وہاں کی زبان میں بات کبھی کبھی کر دیا کرتا ہوں کہ پھر اس صورت میں تو وہ مہا شرک ہو جاتا. تو جناب یہ اگر شرک کا یہ تصور ہے تو کوئی متنفس شرک سے بری نہیں ہو سکتا. یعنی قرآن خلاف فطرت بات ہے. ڈوبتا ہوا پاس والے کو پکارے گا، جلتا ہوا سامنے والے کو پکارے گا کہ آپ بجھا دو. اور کس کس طرح سے مدد آدمی لیتا ہے، یہاں تک کہ جنہیں اپنے سے پاس سمجھتا ہے ان کی مدد لیتا ہے. آپ اپنے نوکر چاکر کی مدد لیتے ہیں، حالانکہ سمجھتے ان کو اپنے سے پاس تھا، مگر آپ ان کی مدد کے محتاج ہیں. یہاں تک کہ جو سب سے ذلیل پیشے ہیں ان کے سب سے زیادہ محتاج ہیں. وہ اگر کسی دن فرض کیجیے کہ ملازمہ صاحبہ نہ آئی، کھانا نہ پکایا تو کھانا پک جائے گا بدہمت ہی. لیکن اگر وہ صاف کرنے والے وہ نہ آئے وہ ایک دن تو دیکھیے کیا ہوتا ہے. تو جتنے پاس افراد زیادہ ہیں وہ سب سے زیادہ آپ کے مرکز احتیاط ہیں. نظام تمدن کی بنیاد اسی پر ہے. یہ خالق نے رشتے احتیاط کے قائم کیے. اگر ایسا نہ ہوتا کوئی کسی کی طرف دست تعاون دراز نہ کرتا، نفسی نفسی ہو جاتی. لیکن ہر ایک کو دوسرے کا محتاج اس نے بنایا. تو جناب یہ پہلی دلیل ہے کہ یہ تصور کے استعانت مطلق ناجائز ہے، یہ خلاف فطرت ہے. اور سب سے بڑی غلط ہونا کسی چیز کا یہ ہے کہ فطرتاً اس پر عمل نہ ہو سکے. تو یہ تصور توحید ایسا ہے کہ پھر شرک سے کوئی بری رہ ہی گیا نہیں. یعنی اسلام آیا تھا دنیا کو مسلمان بنانے، مگر اس تصور توحید کی بنا پر دنیا مشرک ہو جائے گی. تو یہ پہلی بات خلاف فطرت. اب اس کے بعد جس قرآن میں یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب اسی میں دیکھ لیجیے، اسی میں دیکھ لیجیے. اعانت کے معنی مدد کرنا، استعانت کے معنی مدد طلب کرنا. دوسری لفظ مدد کے لیے عربی میں نصرت، نصرت کے بھی معنی مدد کرنا. استنصار کے معنی مدد طلب کرنا. یہ وہ عربی کا عام قاعدہ ہے کہ یہ سین بیچ میں آ جاتی ہے، ماں جیسے اعانت کے ساتھ استعانت.
یہاں نصرت کے ساتھ استنصار، تو وہ اس سے طلب کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں، جیسے استفہام طلب فہم، استخبار طلب خبر، وہ سین سے طلب کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اب استعانت مدد طلب کرنا، استنصار کے بھی معنی مدد طلب کرنا، مدد کرنے والا معین اور مدد کرنے والا ناصر، جو معنی معین کے وہ معنی ناصر کے۔ تو ظاہر ہے کہ احکام معانی پر مرتب ہوتے ہیں، لفظوں پر نہیں۔ اب آئیے قرآن مجید میں دیکھیے، قرآن مجید عیسیٰ پکار رہے ہیں من انصاری اللہ، کون ہے اللہ کی طرف جانے میں میرے مددگار؟ تو یہ خدا کو چھوڑ کے دوسروں سے مدد مانگ رہے ہیں یا نہیں؟ من انصاری اللہ، اور خدا کو چھوڑا تو نہیں، اللہ کی طرف جانے کے لیے تو مددگار مانگ رہے ہیں، مگر مانگ تو رہے ہیں مددگار اس کے سوا دوسروں سے۔ من انصاری اللہ، کون ہے اللہ کی طرف جانے میں میرے مددگار؟ وقال الحواریون، حواریین نے کہا نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ لیجیے، انہوں نے تو کہا تھا میرے مددگار کون ہیں؟ یہ حضرات اتنے بڑے کہ کہنے لگے اللہ کے مددگار ہیں، نحن انصار اللہ۔ کہیے یہ معاذ اللہ، معاذ اللہ کیوں کہ بہرحال وہ سب معصوم تو تھے نہیں، لیکن یہ کہ بعض یہ تصور غلط ہے کہ ان کی غلطی تھی، ان کو نہیں کہنا چاہتا کہ نحن انصار اللہ، کہتے نحن انصار کا۔ انہوں نے کہا تھا من انصاری، کون میرے مددگار ہیں؟ تو وہ کہتے تھے نحن انصار، ہم آپ کے مددگار ہیں۔ یہ ذرا انہوں نے اچھے قدم آگے بڑھا دیا کہ کہہ دیا کہ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ کر دیجیے، آسان ہے کہ غیر معصوم تو تھے، غلطی کی ہوگی، لیکن رسول کے سامنے غلطی ہے تو رسول کو ٹوکنا چاہیے۔ اگر تم نے کیا کہا اور انہوں نے ٹوکا بھی نہیں، اور قرآن نے بطور مثالیے سے اسے پیش کر دیا، قابل اعتراف طریقے پر نہیں پیش کیا، تو نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار۔ اچھا وہ بیچارے حواریین سے کہہ دیجیے کہ انہوں نے غلطی کی، مجھے بھی کوئی عذر نہیں ہے کیونکہ میں بھی انہیں معصوم نہیں سمجھتا، ان کا کردار بتاتا ہے کہ معصوم نہیں تھے۔ لیکن خود اللہ سبحانہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ سبحانہ فرما رہا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ اب یہ حواریین نے نہیں کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، اللہ سبحانہ خود مدد طلب کر رہا ہے، کہتا ہے۔ اور دوسری جگہ خود حضرت عیسیٰ کی آواز یہ ہے کہ کونوا انصار اللہ، ہو جاؤ اللہ کے مددگار۔ اور خود اللہ سبحانہ نے فرمایا ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو تو پھر اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ تو وہ بندوں کو مددگار قرار دے رہا ہے، اپنے کو مرکز مدد، یعنی جس کی مدد کی جائے وہ اپنے کو قرار دے رہا ہے۔ تو ہمارا تصور شرک، توحید و شرک خود اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ اب اور مددگار کے معنی میں لغت میں آپ تو بعض مقاصد سے خوب یہ معنی تلاش کیا کرتے ہیں، میں کچھ لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو تلاش کرتے ہیں کہ وہ تلاش کرتے ہیں اے جناب مولا کی لفظ، آپ کو بہت فکر ہے کہ ہمارے مطلب کے کون کون معنی، تو اس لیے لغت کو اٹھایا۔ تو لغت میں سب سے پہلے پسند معنی یہ ہے کہ مددگار، مولا کے معنی مددگار ضرور ہے معنی، اور کہیں نہ کہیں ہوتے ہیں معنی۔ سوال یہ کہ جہاں کے لیے تلاش کیے وہاں یہ معنی ہے یا نہیں، وہ دوسری چیز ہے، ورنہ یوں اپنی جگہ کوئی شک نہیں۔ مولا کے معنی مددگار کے ہیں، قرآن مجید میں ہے نعم المولا و نعم النصیر۔ کیا کہنا اللہ کے مدد ہے، مولا و نصیر تقریباً قریب قریبی معنی ہے، تو مولا کے معنی مددگار کے ہیں بلا شک۔ اب دیکھیے
اللہ کیا فرما رہا ہے پیغمبر سے خطاب کر کے؟ ارشاد دے رہا ہے رسول سے کہ رسول اب کیا یہ تاریخ کی بحث ہے، کوئی تلاش کر لے وہ کون افراد ہیں، لیکن بہرحال جتنا قرآن سے ثابت ہوتا ہے اتنا تو ہر ایک کو ماننا پڑے گا۔ ناموں میں اختلاف ہو سکتا ہے، میرا مذاق یہ نہیں ہے، ناموں سے مجھے دلچسپی نہیں ہے، بہرحال کوئی تو آئیں جب قرآن کی آیتیں کہ کوئی دو محترم فردیں ہیں بڑے معزز طبقے یعنی ازواج رسول میں سے، امہات المومنین، مومنین کی ماں ازواج رسول، ان میں سے کچھ دو فردیں، ان کو خالق ارشاد فرماتا ہے کہ یہ دو فردیں کو رسول کے خلاف کسی سازش میں مصروف ہیں، کسی سازش میں ہیں مصروف۔ یہ سب باتیں تحت لفظی ترجمہ قرآن میں ہیں، الگ سے کسی مصنف کی لکھی ہوئی تفسیر کی ضرورت نہیں۔ تو اب وہاں کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر، دو فردیں وہ بھی صنف نازک سے متعلق، مگر خالق اسے اتنی اہمیت دے رہا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑی فوجیں آ گئی ہیں پیغمبر سے مقابلے کے لیے۔ اس کے معنی ہے کہ داخلی فتنہ اتنا ہولناک ہوتا ہے۔ اور دیکھیے تو بدر میں نے کہا اتنی فوجیں آ رہی ہیں تو ہماری طرف سے یہ ہے، احد میں نے کہا اتنی فوجیں، واقعی فوجیں جہاں آ رہی تھیں، ماں کبھی خالق نے یہ تیور نہیں اختیار کیا، اور یہاں کیا تظاہر تم آلے اب خود ان دونوں سے مخاطب کر چکا ہے، اگر تم دونوں نے ان کے خلاف سازش کی اور پشت پناہی کی تو کوئی پرواہ نہیں، اللہ ان کا مددگار ہے، کیا کرو سازشیں۔ ان اللہ و مولاہ و جبریل و صالح المومنین، دیکھو تم سازشیں کر رہے ہو، تم دو ہو گئی، تم دو ہو مگر ہمارا عدد تم سے زیادہ ہے، تم دو سازشیں کر رہے ہو، ان کا مددگار اللہ ہے اور جبریل ہے اور مومنین میں سے وہ جو نیکوکار ہے۔ صلوات بھیجیے اللہ۔ اب جتنا صرف الفاظ قرآن سے ظاہر ہو رہا ہے وہی عرض کروں گا کہ پتہ چلا کہ اللہ ہے اور جبریل ہے اور مومنین سب نہیں ہیں، مومنین میں سے صالح یعنی جو صالح المومنین، مومنین تو جماعت ہے، مگر جماعت پوری جماعت پر ہمیں کوئی ناز نہیں ہے، بس اللہ کا ساتھ دینے کے لیے ایک سید الملائکہ ہے اور وہ جبریل ہے، اور مومنین میں سے بس ایک ہے، صالحین نہیں ہے، صالح ہے۔ اب یہ مسلمانوں کو قرآن اگر سمجھنا ہے تو اس ایک کی تلاش کریں، اب ہر بات نہیں بتاؤں، چلا دیجیے بلنگا۔ بہرحال ہے تو وہ کوئی ایک جو مومنین کی جماعت سے الگ کوئی ایک ہے، اور میں کہتا ہوں اب ایک وہ ایسا ہی ہوگا جو کبھی ہم رنگ جماعت نہ بنتا ہوگا۔ چلا دیجیے بلنگا۔ پھر بلنگا سفلا۔ تو
اب یہ اللہ نے اپنے ساتھ ساتھ جبریل کو بھی مددگار کہہ دیا اور صالح المومنین کو بھی مددگار کہہ دیا، تو اب مسلمان سوچیں کہ اللہ سبحانہ واحد ہے یا نہیں؟ اب توحید کے جو تقاضے تھے خود اللہ انہیں پورا کر رہا ہے ان کے نزدیک۔ یہ نہیں ہے کہ ہمت نہ ہو کہنے کی، ذرا کھل کے کہنا چاہیے۔ آج کل اخلاقی جرأت اسی کا نام ہے، تو جو دل میں ہو اسے کہہ دیتا۔ تو کہیے کہ یہ قرآن کی آیت معیار توحید کے خلاف، ہوا مولا ہو وجبریل وصالح المومنین۔ اور دوسری آیت اب یہاں فرشتے بیچ میں، فرشتے کو بھی بیچ میں لے آیا گیا تھا، ان کو شکایت نہ ہو، لیکن اب دوسری آیت ارشاد ہے یا ایھا النبی، اے رسول حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، دنیا مخالف ہو جائے پرواہ نہ کیجیے، آپ کے لیے کافی اللہ اور مومنین، اس میں سے دو ایک جو آپ کا پہلا ہوا ہے۔ پھر وہی من واحد کا سیغہ اور اتباع واحد کا سیغہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہر جگہ مومنین میں سے ایک ہی کو چنا جا رہا ہے، کبھی صالح کہہ کے ایک کو یاد کیا جا رہا ہے، کبھی رسول کا متبع کامل کہہ کے اسی کو یاد کیا جا رہا ہے۔ اب ہر مسلمان سوچے کہ میں کسی فرد کو، کسی اللہ کے بندے کو، کسی نبی امام کو کہہ دیتا کہ بس میرے لیے وہ کافی ہے، تو بہت زور سے شرک کی آواز لگتی ہے نہیں؟ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کافی ہے، اور مومنین میں سے یہ، یعنی اصل مرکز کی حیثیت سے وہ اور ظاہری طرف کی حیثیت سے یہ۔ بس یہ کافی ہے، بس تصور توحید یہیں رہنا چاہیے کہ اصل اسے مانے، اصل مرکز اسی کو مانے۔ اگر وہ خلق نہ کرتا تو یہ کہاں ہوتا، جسے ہم کافی سمجھ رہے ہیں۔ یہ جو کافی ہے یہ تو اسی کا بنایا ہوا ہے، اسی کا خلق کیا ہوا، اسی کا کافی بنایا ہوا، اسی کی طرف سے مدد کی طاقت، اسی کی طرف سے توفیق، یہ سب حرکت وہی ہے۔ تو اس کے بعد وہ خود کہہ رہا ہے مددگار، اور وہ رسول سے کہہ رہا ہے کہ یہ صالح المومنین آپ کا مددگار ہے، وہ کہہ رہا ہے آپ کا مددگار، اور ہم کہیں ہمارا مددگار تو آپ کا یہ شرک۔ جو رسول کا مددگار ہے اس کو ہم بھی اپنا مددگار سمجھیں۔ ظاہر ہے رسول کی مدد ہماری مدد تھی، کیونکہ رسول ہماری ہدایت کر رہے تھے، رسول ہمارے لیے تمام رحمتیں اٹھا رہے تھے، تو جو ان کا مددگار ہے وہ پہلے ہی ہمارا مددگار ہو چکا۔ اسی نے اسلام سے وہ مسائل دفع کیے جن کی بدولت وہ دین رہا جو ہمارے لیے پیغام میں نجات دیتا ہے، تو وہ اسلام کے کام آیا تو ہمارے کام نہیں آیا۔ اس نے دین کی مدد کی تو ہمارے مدد نہیں کی۔ اور اب ایک مشہور مصرع ہمارے یہاں تو بہت کہا جاتا ہے، یہاں بھی ضرور وہیں کے لوگ آئے ہیں، اس لیے جب مشکل پڑتی ہوگی تو پڑھتے ہوں گے، اس میں بھی لوگ وحشت کرتے ہیں۔ مگر میں کہتا ہوں کہ جب انہوں نے کہا رسول اس کے مددگار، اور مجھے کہنے کہا کہ میرے مددگار، تو جتنے مسلمان ہیں وہ سب میرے ہی حیثیت تو رکھتے ہیں، یعنی سب امت رسول ہیں، تو جو رسول کا مددگار ہو وہ سب مسلمانوں کا مددگار، جو دین الہی کا مددگار ہو وہ سب مسلمانوں کا مددگار، سارا جو اسے ہے کل کے مددگار کہہ کے پکارے تو کیا چلا دیجیے بلند
اصطلاح تابع نقط نشان، لفظ کو دیکھیں نقطہ دیا گیا، کاتب نے دیا ہے۔ اسی طرح میں نے یاد کیا تھا کہ معنی جب ایک ہیں تو لفظوں پر اصرار کے کوئی معنی نہیں، لیکن فرض کیجیے کوئی جم جائے کہ نہیں جناب یہ تو آپ ادھر ادھر پھر رہے ہیں، نصرت کی آیتیں پیش کر دیں اور مولا کی لفظ کہہ کے آیتیں پیش کر دیں، جس لفظ میں ہم نے اقرار کیا نستعینوں کا تو ہمیں یہ عین دکھلائیے، نصرت میں یہ عین کہاں ہے اور مولا میں یہ عین کہاں ہے؟ یہ تو عین دکھلائیے جو نستعینوں کا میں ہے، اور جب قوت سے پہنچ جائے گا تو وہ عین ہی نمایاں ہوگا، تو یہ عین دکھلائیے کہ یہ کہاں ہے۔ تو میں کہتا ہوں اچھا صاحب اگر آپ کی ضد یہی ہے تو لیجیے اب عین والی آیتیں پڑھو۔ ہم سب کو دعوت دی جا رہی ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، دیکھو ایک دوسرے کے معین بنو نیک کاموں میں، غلط کاموں میں اور گناہوں میں ایک دوسرے کے معین نہ بنا کرو۔ تو معین ہوتے تو ہیں جب تو حد بندیاں کی ہیں، اور تعاون عربی کے قاعدے سے جیسے وہ سین وہ استعانت و طلب کے معنی اس سے پیدا ہوتے تھے، اس کو باب استفعال کہتے ہیں، باب استفعال سے وہ طلب کے معنی، ویسے یہ تعاون یہ بیچ میں جو الف ایک عدد آ گیا تو یہ باب تفاعل کہلاتا ہے۔ اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ اشتراک باہمی دو آدمیوں کا ایک عمل میں ہوتا ہے، کہیں کہ مدد کرنا تو ہوگا اعانت، کہیں مدد طلب کرنا تو ہوگا استعانت، اور جب یہ کہیں کہ ہر ایک نے دوسرے کی مدد کی، یعنی یہاں ہر ایک معین ہوتا ہے، ہر ایک مستعان ہوتا ہے۔ جب یہ معین ہے تو وہ مستعان، اور جب وہ معین ہے تو یہ مستعان ہے، تو خالق وہی لفظ استعمال کر رہا تھا دیکھو تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے باہمی طور پر معین بنو، تو ہر ایک کو معین بھی کہا اور مستعین بھی کہا ہے، ہر ایک مدد کرتا ہے، ہر ایک مدد لیتا ہے، نہ مدد کرنا شریک خدا ہونا ہوتا ہے، نہ مدد لینا شریک خدا بنانا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد سورہ کہف دیکھ لیجئے، 16ویں پارے میں ذوالقرنین کے متعلق علماء میں اختلاف ہے کہ وہ نبی تھے یا نہیں تھے، بہرحال جو نبی نہیں مانتے وہ بھی انہیں بہت نیک اللہ کا بندہ کہتے ہیں، جن کو اللہ نے اس قابل سمجھا کہ ان کے کارنامے کو جزو قرآن بنائے، حالانکہ خود ان آیات سے نبوت بھی ثابت ہوتی ہے، کیونکہ وحی الہی کا ذکر ہے کہ ہم نے یوں کہا ان سے، سوا نبی کے کسی اور سے وہ کیا اس طرح کیوں کرتا ہے، ہم نے یوں کہا، تو وہ بہرحال قول قوی یہی ہے کہ نبی تھے ذوالقرنین۔ اب دیکھیے ذوالقرنین کا جملہ، ان لوگوں نے کہا کہ یاجوج اور ماجوج ہمیں پریشان کرتے ہیں، جب وہ تمام دنیا کی سیر کی تھی بین صدین دو، انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا ہم آپ کو کچھ روپیہ دیں کہ آپ وہ رقم ہم سے لے لیجئے اور ہمارے لیے کوئی رکاوٹ بنا دیجئے کہ وہ لوگ ہم پر حملہ نہ کر سکیں۔ تو دیکھیے معاذ اللہ خدا کو بھولے چھوڑیں، روپیہ لینے سے تو انہوں نے انکار کر دیا، کہا ما مکنی فیہ ربی خیر، اللہ نے جو مجھے دے رکھا ہے وہ میرے لیے بہتر ہے، یعنی تمہارے مالی امداد کی مجھے ضرورت نہیں ہے، مگر تم سے بے نیاز بھی بالکل نہیں ہوں، اعینونی بقوہ، بس جسمانی طاقت سے میری اعانت کرو۔ تو اب وہ پہلا جملہ بتا رہا ہے کہ خدا پرست تھے، پہلا جملہ یاد دلا رہا ہے کہ خدا کے قائل تھے، اور پھر دوسرے جملے میں ان سے مدد طلب کر رہے ہیں،
تو اب یہ شرک تو نہیں، ورنہ خدا اس کو پیش کیوں کرتا؟ اور کیا کہیے وہ سین نہیں آئی، ابھی عین تو آیا، سین نہیں آئی۔ میں کہتا ہوں اس میں یہ قرآن دیکھ لیجیے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، استعانت کرو، اب یہی نستعین ہے، استعانت کرو، مدد حاصل کرو اپنی قوت صبر سے اور صلاۃ سے۔ نہ صبر خدا ہے نہ صلاۃ خدا ہے، اور دونوں کی طرف اس نے استعانت کی نسبت دی۔ بس نہ جب متفرقات کے طور پر بیان ہوتا ہے، ایک جز اس کی پس منظر کا تھا سورہ حمد کی، ایک جز آ گیا اس کے لب لہجے پر، ایک جز آ گیا عبادت کی تشریح پر، اب ایک جز اصل سوال جو تھا نستعینہ کا اس کے متعلق آ گیا، اور وہ بھی بقدر ضرورت ہو گیا، فطرت کا حوالہ، قرآن کا حوالہ، دوسری لفظوں سے مدد بھی اور اعانت کی لفظوں میں مدد بھی بہتر۔ ابھی تو فضل الہی کہیے یا میری تلاش کہیے، تلاش تو میں نے کی نہیں، کوئی زحمت اٹھائی نہیں، تو فضل الہی کہنا ہوگا کہ مجھے مصائب میں بھی یہی مل گیا شاہد۔ بتائیے حسین سے بڑھ کے کون تقاضائے توحید کو جاننے والا ہو سکتا؟ حسین سے بڑھ کے کس کی نماز خلوص کی ہو سکتی؟ وہ جس نے اپنے ساتھ ساتھ کربلا کی نماز کو تاریخی بنا دیا، وہ نماز پڑھی گئی، ویسی تاریخ عالم میں کبھی نہیں پڑھی گئی۔ تو اس سے بڑھ کے کیا نستعین کا کہ معنی ایاک نستعین کے معنی کوئی اور جان سکتا تھا؟ مگر اب دیکھیے وہ جس مقصد سے ہو، ہمارے نزدیک اتمام حجت سے ہے، مگر میدان جنگ میں استغاثے جو کر رہا ہے تو ان استغاثوں میں لفظیں بہرحال اس عالم استراب میں بھی انہوں نے ہر بات سوچ سمجھ کے کی ہے، تو مقام استراب میں کیا گھبرا کے کوئی بات تھی؟ مگر وہ کیا کہہ رہے ہیں، اما من ناصر ینصرنی اما من معین یعیننی، دونوں لفظیں فرق کر دیں، نصرت بھی اعانت بھی، اما من ناصر، کیا کوئی مدد کرنے والا ہے جو میری مدد کرے؟ پھر اسی مطلب کو لفظ بدل کے کہا، اما من معین یعیننی، کیا کوئی اعانت کرنے والا ہے جو میری اعانت کرے؟ بس اب یہ باب مصائب ہے، معلوم ہے کہ ان پر اثر نہیں ہوگا، مگر وہ آئے اس دن سرنامہ بیان مصائب میں قرار دے چکا ہوں کہ تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، انہیں تو اپنا فریضہ وصیت بہت کا پورا کرنا تھا، انہیں تو بتقاضا امامت اپنی ممکن کوشش ان کو گناہ سے بچانے کی کرنا تھی، اور بہت دلدوز موقع جو عرض کر رہا ہوں کہ روایت بتاتی ہے کہ آخر دم تک سوال عرض کیا، بتائیے علی اکبر کے بعد کیا واقعی پانی پینا چاہتے تھے؟ کیا علی اصغر کے نشانے تیر ہونے کے بعد حقیقتاً پانی پینا چاہتے تھے؟ تو یہ سوال آج کیا ہے؟ یہ امکانی حد تک ظلم کے کم کرنے کی کوشش ہے، اور یہاں تک کہ جب تمام مظالم طے ہو گئے، سخت مسائل میں عرض نہیں کرتا، لیکن ان الفاظ میں جو اس کے متقاضی نہیں عرض کروں گا، مگر عرض تو کرنا ہے بتقاضا موضوع۔ میں کہتا ہوں کہ کیا 72 داغ سینے پر اٹھانے کے بعد اور شاعر کی زبان میں 952 ہو یک زخم، جس نے مبارک کا کھانے کے بعد اب زندہ رہنا چاہتے تھے؟ مگر کیا ہے
جو شقی خنجر لے کے قریب آتا ہے، حسین کچھ نہ کچھ ایسا کرتے ہیں کہ بہت سے ایسے تھے جو خنجر چھوڑ کے بھاگے. کسی نے کہا حسین نے ایسی نگاہ سے دیکھا کہ مجھے گردش چشم رسول یاد ہے. یہ کیا تھا؟ فریضہ امامت ادا کرنا تھا. آخر تک ظلم سے بچانا ان کا کام تھا. جتنا گناہ میں کمی ہو سکے، جتنا ظلم میں کمی ہو سکے. تو یہ استغاثے اسی لیے تھے. اور اب اس استغاثے کی گونج اگر ہم تک پہنچی ہے، پہنچی نہیں تو میں بیان دو کر رہا ہوں، تو اس کے مخاطب ہم بھی ہیں. دیکھو میں نے کہا تھا کون میری مدد کرتا ہے. اس وقت تم نہ تھے جو اس طرح مدد کرتے. اب تو تم ہو تو میری مدد یوں کرو کہ جس مقصد کے لیے میں نے جان دی ہے اس مقصد کو فراموش نہ کرو. دیکھو میں نے نماز کو زیر خنجر ادا کیا، نماز میں آ گئے تو میری مدد ہوگی جس مقصد کے لیے میں نے جان. youtube.com کے لیے مہاکوی مرزا جمال کی پیشکش.